بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اغوا کار جو ہیں وہ اٹیمپٹ کریں اور جس پر اٹیمپٹ کی جائے اسے اغوا کرنے کی وہ بچ نکلے. تاریخ میں بہت کم اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. اور اس ساری سٹوری کا کریڈٹ لیڈی کو جاتا ہے جنہوں نے اپنے ہوش و حواس میں رہیں. بالکل بھی ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اپنے حواس نہیں کھوئے, کچھ پراپر ڈیسیجنز لیے. 48 منٹس یہ اغوا کاروں کی تحویل میں رہیں, یعنی کہ اپنی ہی گاڑی میں اغوا ہونے والی خاتون جو ڈی ایچ اے سے اغوا ہوتی ہیں. ڈی ایچ اے فیز 6 اور 5 کی بڑی اہمیت ہے. یہاں بہت سارے کیسز جو ہیں وہ کار تھیفٹ کے ہیں, اور اس میں اگر آپ کو بتائیں تو 6 جولائی کا واقعہ ہے. اس میں اسٹیٹ لائف بینکوٹ سوسائٹی کا ایک کار تھیفٹ کا واقعہ ہے. پھر ڈی ایچ اے کا ایک کافی شاپ ہے ادھر, 10 جولائی کا ادھر کا واقعہ ہے. پھر یہ 18 کا واقعہ ہے, 18 جولائی کا جو آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ 48 منٹس 48 منٹ یہ اغوا کاروں کی تحویل میں رہیں, اور اپنی ہی گاڑی میں اغوا ہونے والی 30 سیکنڈ میں اغوا کی یہ سٹوری جو ہے شروع ہوتی ہے کہ 30 سیکنڈ میں اغوا کار جو ہیں وہ اپنا پلان جو ہے اسے بالکل فنش کر چکے تھے اور انہیں لے کر جا رہے تھے. پھر ہوا کیا بیسیکلی, اب پولیس جب تحقیقات کر رہی ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ جب یہ اپنے آفس سے نکلی ہیں تو اس کی اطلاع اغوا کاروں کو ہوئی ہے کہ وہ آفس سے نکلی ہیں, جو بتاتی ہے کہ یہ ٹارگٹ پلان تھا. اب پھر انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ انہوں نے کوئی گاڑی شاڑی لی ہے, فیملی کو بھی وہ جانتے تھے. 48 منٹ میں وہ 32 منٹس تو یہی پوچھتے رہے ہیں کہ آپ کا موبائل کدھر ہے. 32 منٹس, اور اس میں تشدد کا نشانہ بناتے رہے ہیں. ہوا یوں کہ جو ہی یہ لیڈی جو ہیں اپنی کار میں بیٹھتی ہیں تو اغوا کار ان کی کار کی طرف رش کرتے ہیں, اور ان کی کار کی پچھلی سیٹ پر ایک براجمان ہو جاتا ہے. ایک انہیں اسٹیئرنگ والی سیٹ سے اٹھا کے تو انہیں پچھلی جو سیٹ ہے وہاں شفٹ کر دیا جاتا ہے. اب ان کے پاس مارجن ہے کہ جب انہیں پچھلی سیٹ پہ الٹا لٹایا ہوا ہے تو ان کے پاس یہ مارجن ہے کہ یہ اپنا موبائل فوری طور پر جن کے ہاتھ میں تھا انہوں نے پچھلی سیٹ کے کارپیٹ کے نیچے دے دیا, اس کے میٹ جو پڑے ہیں میٹ کے نیچے رکھ دیا. کارپیٹ تو فکس ہے گاڑی کے ساتھ, میٹ کے نیچے انہوں نے وہ موبائل اپنا دے دیا, اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا موبائل کدھر ہے, اور وہ موبائل کا نہیں پتہ چل رہا. بہت جلد اغوا کاروں کو یہ پتہ چل گیا کہ گاڑی جو چیز کی جا رہی ہے گاڑی کے اندر سے کچھ ایسا ہے, یا ٹریکر ڈیوائس ہے یا کیا ہے. چونکہ پولیس بتاتی ہے کہ ان کی فیملی نے جو ہی انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے, اور لیڈی نے اپنے ہسبینڈ کو بھی میسیج کیا کہ یہ سارا سلسلہ ہے, اور میسیج انہیں کر رہی ہیں ہیلپ کا, اور اپنی لوکیشن ساتھ بھیجتی ہے, اور لائیو لوکیشن بھیجی ہے. 2 لوکیشنز آپ بھیج پاتے ہیں نا, آپ واٹس ایپ جب اپنی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں تو ایک کرنٹ لوکیشن بھیج پاتے ہیں جہاں اس سمے میں بیٹھا ہوں, یہاں کی لوکیشن میں کسی کو بھیج دوں تو میرا کوئی دوست مہربان مجھ تک یہاں پہنچ جائے. اور اگر میں جو ہے وہ کرنٹ لوکیشن بھیجوں تو وہ مجھے چیز کر سکتے ہیں, میرے پیچھے مجھے فالو کر سکتے ہیں. اب مسئلہ کہاں سے خراب ہوا کہ گاڑیاں اب 2 ہیں, ایک گاڑی اغوا کاروں کی ہے اور ایک گاڑی جس میں یہ لیڈی موجود ہے, اور انہی کی گاڑی ہے, اور اچھی خاصی اچھی کمپنی کی بہتر مالیت کی گاڑی ہے, اچھی گاڑیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. مطلب یہ اگر لاک وغیرہ لگا لیں تو بہت آسان نہیں ہے ان کو اغوا وہاں سے کرنا, مشکل ہو جاتا ہے. پھر 10 دن اگر یہ ٹارگٹ نہیں تھا تو 10 دن پہلے سے انہیں اندازہ کیسے تھا کہ وہ, کیونکہ آپ سی سی ٹی وی پہ جب دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی ادھر پہلے نہیں تھی, جو ہی لیڈیاں آئی ہیں تو وہ یہ گاڑی پہنچی ہے. مین وائل انہیں اندازہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ ہے. ادھر یہ اپنے ہسبینڈ کو میسیج کر رہی ہیں کہ میں اپنے آفس سے نکل گئی ہوں, اور اپنی سوچ میں کہ گم یہ آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں. یہاں سے جو ہے وہ کال پھر انہوں نے ملا دی ہے. لیڈی نے گاڑی کے اندر جو ہی اپنا موبائل مینیج کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہیں, اور موبائل انہوں نے, چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جو اغوا کار بیٹھا ہے اور جو ساتھ والی سیٹ پہ اغوا کار بیٹھا ہے, دونوں کے پاس اسلحہ ہے, دونوں لوڈڈ ہیں. لیکن
ان سے کیا مس ہیپ ہوا کہ وہ جو گاڑی ان کو چیز کر رہی تھی ساتھ ساتھ اغوا کاروں کی ٹیم کا حصہ جو تھی، جس میں ابھی ابتدائی تحقیق میں پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں 3 افراد موجود تھے، وہ گاڑی اس گاڑی سے سلپ ہو گئی ہے. یعنی یہ گاڑی جس میں جو خاتون ہی کی گاڑی ہے، جس میں یہ اغوا ہو گئی ہیں، یہ چل پڑی ہے اور یہ رنگ روڈ پہ انہوں نے لے گئے ہیں. لیکن بار بار انہیں گاڑی روکنا پڑتی تھی. گاڑی روک کے یہ رابطہ کرتے تھے اپنا، جو ساری اس پلان کو مینیج کرنے والے لوگ تھے ان سے رابطہ کرتے تھے. پولیس کا شبہ ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں سے رابطہ بھی کرتے تھے جنہوں نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ پولیس الرٹ ہو چکی ہے، کیونکہ 48 منٹس میں یہ کنکلوڈ ہو گیا سارا معاملہ. 48 منٹس ہی تھے جس میں ہسبینڈ کو پتہ چلا ہے، ہسبینڈ ان کے آفس کی طرف رش کیا ہے. اب ہسبینڈ نے فوری طور پہ نہیں دیکھا کہ ان کے پاس لوکیشن ہے، انہیں نہیں پتہ. جو خاتون ہیں، جو لیڈی ہیں، انہوں نے ہسبینڈ کو میسیج ٹائپ کر دیا کہ میں ہیلپ کا، وہ بھی انہوں نے نہیں ابھی دیکھا ہوا. یہ ضرور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں آفس سے نکل رہی ہوں. اس کے فوری بعد وہ موبائل پہ کال ملا کر اپنے ہسبینڈ کو، تو انہوں نے موبائل چھوڑ دیا ادھر ہی، اور اس کا لاؤڈر کا جو بٹن ہے اسے بالکل والیوم 0 کر دیا تاکہ ہسبینڈ ہیلو ہیلو بولیں تو آواز گاڑی میں نہ گونجے. اور 48 منٹ میں 32 منٹ تو صرف وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی، اور تشدد کر رہے ہیں، مار پیٹ رہے ہیں. 2 دفعہ خاتون نے کوشش کی بھاگنے کی، وہ نئی بات بنی، وہاں سے اور زیادہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پھر وہ پوچھ رہے ہیں تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے بھائیوں کے نام کیا ہے، تمہارے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں، بہت ساری ڈیٹیلز پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس سارے سینیریو میں ہسبینڈ جب لوکیشن پہ پہنچے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ گاڑی سے ٹکرا گئی ہے شاید. کچھ چیزیں آلریڈی رپورٹ ہو چکی ہیں. BBC نے، شاہد اسلم صاحب دنیا میڈیا گروپ کا ہمارا حصہ رہے، انہوں نے رپورٹ کی ہیں BBC کے لیے. کچھ چیزیں آلریڈی رپورٹ ہو چکی ہیں. کچھ تحقیقات آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان 48 منٹس میں بیسیکلی کن کن مسائل کا سامنا خاتون کو کرنا پڑا، اور یہ لوگ کیسے پہنچ گئے ان تک. اور پھر جیسے کہ انہوں نے ساتھ 2 مزدور بھی لے لیے، آفس کا ایک بندہ بھی ساتھ بٹھا لیا، اور یہ پہنچے ہیں جب ادھر تو رنگ روڈ پہ وہ گاڑی کھڑی کر کے فون سن رہے ہیں. مطلب آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ شاید یہ بھاگتے بھاگتے اغوا کرنے کی ایک کوشش ہے. جو اغوا کار جو ہیں وہ یہاں سے جا نہیں پا رہے. جس گاڑی پہ وہ اغوا کرنے آئے وہ فیصل آباد سے جو ہے چوری کی گئی تھی. اس کا نمبر پلیٹ جو تھی وہ اسلام آباد کی نمبر پلیٹ اس پہ لگائی گئی تھی. تو اس سارے سینیریو میں ہسبینڈ جب اپنے لوکیشن پہ پہنچے ہیں، اس لوکیشن پہ جہاں ان کی اہلیہ ہوتی ہیں، تو وہاں وہ کال پہ اب انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ یہ کوئی اغوا کا سین ہے. اور پشتو سپیکنگ لہجے میں اردو بولنے والے 2 نوجوان جو ہیں وہ گاڑی کے اندر موجود ہیں. یہ انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا یا ان کی اسیسمنٹ تھی. اس اسیسمنٹ کے نتیجے میں انہوں نے پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا ہوا تھا، باقی سارے لوگوں کو. لیکن گاڑی میں موجود لوگ جو تھے انہیں پتہ چل رہا تھا کہ ان کو وہ چیز کیے جا رہے ہیں. اب وہ چیز کیے جا رہے ہیں تو وہ تشدد کا جو مومنٹم ہے وہ بڑھا دیتے تھے. خاتون پہ زیادہ تشدد کرتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں موبائل کی طرح. وہ کہتی تھی موبائل تو ادھر گر گیا، میرے پاس تو نہیں ہے. اب وہ تو موبائل واپس لینے جانے والے نہیں ہیں. تو یہ کہانی جو ہے اس کے ساتھ فیز 5-6 بڑا اس معاملے میں اہم ہے. بہت ساری کار تھیفٹ ادھر رپورٹ ہو چکا ہے. وہ پولیس گمان کر رہی ہے کہ شاید رنگ روڈ کے قریب ہونے کی وجہ سے، ایک خاص انٹرچینج سے ان اینڈ آؤٹ آسان ہونے کی وجہ سے. پھر لاہور میں ایسے ایڈریس تک پہنچ چکی ہے پولیس جو اس نیٹ ورک کو بریک کرنے میں تھوڑی آسانی دے. مثلا ایسے کچھ گھر ہیں جہاں یہ پڑاؤ ڈالتے تھے، ایسے کچھ نمبرز تک پہنچے ہیں، کچھ بڑی ایکسکلوزیو ویڈیوز ان تک پہنچی ہیں. پھر ایک اور اہم واقعہ اس میں ہوا ہے. پولیس کے ایک بڑے اعلیٰ افسر نے ہمیں بتایا، جیسے بحریہ ٹاؤن سے اغوا ہونے والے بچہ آپ کو یاد ہوگا، اس کی جان بھی بچ گئی، اغوا کار بھی پکڑے گئے، بعد میں وہ پولیس مقابلوں میں مارے بھی جا چکے ہیں. وہاں بھی یہ سین ہوا تھا کہ ایک وقت آیا کہ اغوا کار جو ہیں
وہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے نیگوشیٹ کرنا شروع ہو گئے تھے اور کچھ قدم پیچھے جا چکے تھے اور ڈیل کرنے کی طرف جا چکے تھے. پولیس کے اعلیٰ افسر نے بتایا کہ اس معاملے میں بھی جو گینگ ملوث ہے وہ شاید کچھ رابطے اس نے کیے, ادھر ادھر دائیں بائیں رابطے کیے ہیں کہ ہماری جان چھڑوائیں, ہماری خلاصی کروائیں. چونکہ وہ گاڑی انہی کے پاس ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید گاڑی واپس کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا, چونکہ اب تو معاملہ اداروں کے پاس ہے اور تحقیقات کا سلسلہ اداروں کے پاس ہے. اب انویسٹیگیٹ صرف اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ ان کے تانے بانے جو ہیں وہ بیرون ملک سے کہیں ملتے ہیں, اس کا گینگ کا والیوم کیا ہے, بڑے اہم نام سامنے آ رہے ہیں, ایک آدھ ویک میں بہت اہم اس میں ایکسکلوزیو انکشافات ہونے والے ہیں. بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں جو اپنے ویورز تک ہم اس وقت نہیں پہنچا سکیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کیس جو ہے وہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے, دوسرا ادارے بہت کلوز جا چکے ہیں اور بہت سارے کلوز جو ہیں وہ اداروں کے پاس ہیں, بہت سارے نام ان کے پاس آ چکے ہیں. گینگ کا سرگنا کون ہے یہ اداروں کو پتہ چل چکا ہے, کتنے لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں اور کتنی مالیت کا لاہور سارے میں کار تھیفٹ اور اغوا برائے تاوان کا دھندا جو ہے اس کا والیوم کتنا ہے یہ تک کیلکولیٹ کیا جا چکا ہے. شاید کچھ دن بعد پولیس کے اعلیٰ آفیشلز جو ہیں وہ اس پر پریس ٹاک بھی کریں, پریس کانفرنس بھی کریں اور لوگوں کو بتائیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ لاہور جیسا سٹی اس قدر غیر محفوظ ہے کہ اگر وہ لیڈی جو ہیں اپنا ٹریکر لوکیشن آن نہ کرتی تو اب تک انہیں جو ہے وہ شاید تلاش کیا جا رہا ہوتا. شاید بہادری کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں جس کے بعد میں آپ کو اس کی بلیسنگ اسی وقت ہی مل جاتی ہے کہ آپ کو ایسا ایکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا پھل اسی لمحے مل جاتا ہے. ممکن ہے وہ جب موبائل کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی تھی تو دیکھ لیا جاتا, اسی وقت وہ سنیچ ہو جاتا وہ بیٹھے بیٹھے گن پوائنٹ پہ, کیونکہ وہ تو اسلحے سے لیس تھے سارے. اور یہ کبھی نہیں کسی نے سوچا تھا کہ اسی کی گاڑی میں اغوا کر کے لے جائیں. اس طرح کا واقعہ ایک اور بھی ہوا, یہ 6 جولائی کا واقعہ ہے. اس کے علاوہ یہ واقعات جو اس گینگ سے منسوب کیے جا رہے ہیں, 10 جولائی کا عبدالحنان کا واقعہ اس کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے کہ اس گینگ کا ہاتھ ہے. رپورٹڈ فیکٹس جو ہے اب تک جو ہماری انفارمیشن ہے اس کے مطابق 10 جولائی کا واقعہ یہ بھی DHA کا واقعہ ہے. ایک نجی کافی شاپ سے ان کو کس طرح سے اغوا کیا گیا. پھر ان واقعات میں اسٹیٹ لائف بینکویٹ سوسائٹی کا کار تھیفٹ والا واقعہ بھی انہی کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے. پھر 10 جولائی والا واقعہ جو آپ سے ڈسکس کر رہے تھے, یہ جو واقعہ آپ سے بیان کر رہے ہیں یہ 18 جولائی کا ہے. اس کے علاوہ 22 جولائی کا واقعہ DHA مسجد کے قریب والا. پھر 24 کا واقعہ ہے, اس میں گاڑی جو ہے وہ پول سے ٹکرائی ہے, اس میں مرڈر بھی شامل ہے, وہ بھی اسی گینگ سے جو ہے وہ منسوب کیا جا رہا ہے. اور اس گاڑی کا جو نمبر تھا اسے اسلام آباد کا نمبر لگایا گیا تھا. اسلام آباد کے نمبر سے وہ ان ہوئی یا آؤٹ ہوئی کوئی پتہ نہیں چلا, پتہ چل بھی نہیں سکتا. بہت سارے لوگ فیک نمبروں سے موو کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اگر ٹائم پہ کچھ ڈیسیجنز نہ لیے جاتے تو شاید یہ مسئلہ بالکل ہی آپ کو الٹ طریقے سے نظر آتا اور بہت بہت بڑے لیول کے ادھر مسائل بن چکے ہیں. بہت بچیاں اغوا ہوئیں. پھر پنجاب کی اپنی رپورٹ جس میں ہزاروں بچیاں جو ہیں وہ مسنگ تھیں, اس پہ بھی کچھ نہ ہوا. اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر پچھلی گاڑی اور یہ گاڑی آپس میں سلپ نہ ہوتی تو پھر معاملہ کس طرف جانا تھا, پھر حالات کیا بننے تھے, اور پھر انہوں نے کہاں پہنچنا تھا, کیا کرنا تھا. یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں آپ کو مزید بھی اس پر اپڈیٹ کریں گے اور مزید بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کیس پہ پھر کیا بنا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لاہور کتنا غیر محفوظ ہے اور کس قدر چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اداروں کو بھی, شہریوں کو بھی. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.